السلام علیکم. یہ کرم حق ہے. یہاں کہانیاں صرف بتائی نہیں جاتی بلکہ انہیں سنیمیٹک انداز میں دل اور روح تک اتارا جاتا ہے. آج سے شروع ہو رہی ہے پروفٹ سیریز. ایک سفر نبیوں کی زندگی کا، ان کے صبر کا، ان کی دعوت کا، ان کے امتحان کا اور ان کے پیغام کا. ہم پروفٹ سیریز میں آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے. جب نہ انسان تھا نہ دنیا کا شور، صرف مٹی تھی، تب اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگی. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اللہ نے قرآن میں سورہ البقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. اللہ کی یہ بات سن کر فرشتے بولنے لگے، یا میرے رب، کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت، تسبیح اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. پھر ایسی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین پر فساد کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اللہ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجا اور حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ اسرائیل علیہ السلام تھے. وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر آئے، کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں لال، کہیں پیلی. اسی وجہ سے انسانوں کے رنگ، مجاز اور فطرت میں فرق ہوتا ہے. قرآن میں اس مٹی کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں. تراب یعنی سوکھی مٹی، تین یعنی گیلی مٹی، خما مسنون بدبودار مٹی، سلسال ایسی مٹی جو آواز کرے. دھیرے دھیرے ایک انسانی جسم تیار ہو گیا، لیکن ابھی اس میں روح ڈالنا باقی تھا. پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا. جب روح ڈال دی گئی، سب سے پہلے سر، پھر آنکھوں، پھر ناک تک پہنچی. ہوش آتے ہی آدم علیہ السلام کے منہ سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ. دھیرے دھیرے پورا جسم زندہ ہو گیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے. پھر فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتے جواب نہ دے سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے. اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں سب جانتا ہوں؟ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ حسد اور گھمنڈ میں کھڑا رہا. اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا کہ قیامت تک اس پر لعنت ہوگی. تب سے وہ شیطان بن گیا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری زوجہ بیوی حوا جنت میں سکون سے رہو، لیکن اس خاص درخت کے پاس مت جانا. آدم علیہ السلام اور بیوی حوا جنت میں خوشی خوشی سے رہنے لگے، لیکن شیطان نے دھوکہ دے دیا. اس نے بیوی حوا کو بہکایا کہ اگر تم اس درخت کے پھل کھاؤ گی تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گی. آخر کار ان سے یہ غلطی ہو گئی اور اللہ کے حکم سے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا. روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کو لنکا اور بیوی حوا کو جدہ میں اتارا گیا. بعد میں توبہ کے بعد دونوں عرفات کے میدان میں ملے، لیکن اس بات کا ریفرنس کسی بھی حدیث یا کسی بھی دینی کتاب میں موجود نہیں ہے. آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا. بیوی حوا کے یہاں ہمیشہ جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اس وقت کی شریعت کے مطابق ایک جوڑا دوسرے جوڑے کے ساتھ شادی کر سکتا تھا. ان کے بیٹوں میں قابل اور حابل کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے. قابل بڑا تھا اور کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابل چھوٹا تھا اور بھیڑ بکریاں چراتا تھا. جب شادی کا وقت آیا تو حابل کی جڑوا بہن قابل کے حصے میں آئی اور قابل کی جڑوا بہن حابل کے حصے میں آئی. لیکن قابل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابل چاہتا تھا کہ وہ اسی سے شادی کرے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جو اس وقت کی شریعت کے خلاف تھا. اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو گئی. آدم علیہ السلام نے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے کہا کہ دونوں اپنی قربانی پیش کریں. حابل نے اپنی سب سے بہترین بھیڑ پیش کی، جبکہ قابل نے حسد کی وجہ سے اپنی فصل کا سب سے گھٹیا حصہ پیش کیا. اللہ نے حابل کی قربانی قبول کر لی اور قابل کی ریجیکٹ کر دی. اس پر قابل کا غصہ اور حسد اور بڑھ گیا اور اس نے کہا، میں تجھے نہیں بخشوں گا. قرآن میں آتا ہے، انہیں آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سناؤ. جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی رد کر دی گئی. لیکن قابل کے دل پر شیطان حاوی ہو چکا تھا. اس نے اپنے بھائی حابل کا قتل کر دیا. قتل کے بعد قابل پریشان ہو گیا کہ لاش کا کیا کریں.
तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखाए कि लाश को कैसे दफन किया जाता है। काबिल ने कहा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। और वो पछताने वालों में से हो गया। इस वाक़े से आदम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सब्र किया और अपनी बाकी औलाद की तरबियत करते रहे, उन्हें अल्लाह की इबादत और शैतान के धोखे से बचाने की तालीम देते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह के पहले नबी थे। वो अपनी औलाद को तौहीद की तालीम देते थे और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाते थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू लेकर आए। उनके बेटों ने जब फरिश्तों को देखा तो वो घबरा गए, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया और अपनी औलाद को तसल्ली दी। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, उन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया और उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। फिर उनके लिए कब्र खोदी और उन्हें दफन किया। दफन करने के बाद फरिश्तों ने उनके बेटों से कहा, आए आदम की औलाद, ये तुम्हारे मौत के वक्त की सुन्नत है, गुस्ल देना, कफन पहनाना वगैरह वगैरह। इस तरह इंसानियत के पहले बाप और पहले नबी ने इस दुनिया से अलविदा कहा। तो दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक कहानी नहीं बल्कि हिदायत का बेहतरीन सोर्स है। अल्लाह ने इंसान को इल्म की वजह से फरिश्तों पर फजीलत दी और अपना खलीफा बनाया। हमें इस मकाम को पहचानना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। इब्लीस ने तकब्बुर किया और हमेशा के लिए जलील हो गया। इससे पता चलता है कि तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, लेकिन उन्होंने फौरन तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। शैतान ने पहले दिन से ही दुश्मनी का ऐलान किया था। हमें उसके बहकावे से हमेशा होशियार रहना चाहिए। जन्नत में सिर्फ एक दरख्त की आजमाइश थी और ज़मीन पर तो पूरी जिंदगी ही एक इम्तिहान है। हमें हर कदम पर अल्लाह के अहकामात को सामने रखना है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे जिस्मानी और रूहानी बाप हैं। उनकी कहानी हमारी अपनी कहानी है। उनकी तख्लीक, उनकी जन्नत, उनकी भूल, उनकी तौबा, उनका ज़मीन पर सफ़र, ये सब हमारी इंसानियत का आईना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें आदम अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शैतान के शर से महफूज रखें। आमीन। ये किस्सा कुरान और सही हदीस की रोशनी में पेश किया गया है। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो वो मेरी कमी है। अल्लाह और उसके रसूल का दीन हर गलती से पाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।